بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت سے مراد یہ اس کا مقدس کلام ہے، اور رسول سے مراد ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بدین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ یہ کتاب عطا فرمائی اور یہ کتاب سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ رسول کو بھیجا، اور پھر ارشاد فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے، اور دین حق کو اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دین کو نافذ فرمائیں۔ دین نظام حیات کو کہتے ہیں، زندگی کا جو دستور ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ اسلام۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین اس لیے دنیا میں آیا ہے لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ غالب کر دے علی الدین کلہ، تمام دینوں پر۔ یعنی یہ جو نظام زندگی ہے دین اسلام، اس کا تمام تر طریقوں پر، تمام جو اس سے پہلے نظام حیات چل رہے ہیں ان پر اس کا غلبہ، یعنی اس کے آنے کے بعد پھر یہی چلے اور کوئی نہ چلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دین کے آنے کے بعد یہی دین چلے، کوئی اور نہ چلے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دین کے دین حق ہونے پر، رسول کے رسول برحق ہونے پر اللہ تبارک و تعالی خود گواہ ہے۔ اس کی گواہی کوئی نہ بھی دے تو یہ کسی گواہی کا محتاج نہیں۔ اب آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسجد میں بیٹھ کر نماز ہی نہیں پڑھائی، صرف درس و تدریس کا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ فرمایا۔ جو یہی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نبی کریم علیہ السلام نے نافذ فرمایا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو جماعت تیار فرمائی، اس جماعت میں
مسجد میں نماز پڑھانے والا امام بھی وہی شخص ہوتا تھا، ایک کمانڈر بھی وہی شخص ہوتا تھا، جرنیل بھی وہی شخص ہوتا تھا، اور ضرورت پڑنے پر وقت کا قاضی بھی وہی شخص ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام باہر کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں آئے، کسی اور یونیورسٹی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں آئی۔ یہ کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پڑھا دی ہے، اور پھر اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نافذ فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو مثالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سزائیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ پھر آپ سے سوال، حضور نے یہ سزائیں دی ہیں، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ اب یہ سزا بنائی کس نے، یہ قانون بنایا کس نے؟ کسی انسان نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آیت میں اللہ کے کلام سے پڑھ رہا ہوں نا، اللہ نے یہ سزا رکھی ہے، اور یہاں جن کو اقتدار حاصل ہو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اگر یہ بکیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، کسی لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وحشیانہ ہاتھ کاٹ دینا، یہ وحشیانہ سزا، تو یہ الفاظ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا غلبہ اسی میں ہے کہ جو اللہ پاک نے فیصلے فرما دیے ہیں اسی طرح فیصلے۔ اب چھٹے پارے میں آپ اگر مطالعہ کریں گے تو اللہ پاک نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ایک جگہ پہ اس کو اللہ پاک نے ظالم فرمایا، ایک جگہ پہ اس کو کافر فرمایا، کہ اللہ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اللہ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنی طرف سے کوئی رعایتی فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہود اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں بلکہ اپنے فیصلے کو یعنی وہ پیسے لے کے کر دیتے تھے۔ اب اللہ پاک کا یہ فیصلہ کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اللہ فرماتے ہیں کہ بدکاری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو، واقعی تمہارا خدا پر ایمان ہے، تو تمہیں ان پر نرمی نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ سزا کے مستحق ہو جائیں، جرم ثابت ہو جائے، تو پھر ان کو سزا دینے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوانین کو نافذ فرمایا۔ اس دور میں سود یہودیوں میں زوروں پر تھا، یہودی سودی کاروبار کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے منع کرنے پر اس نظام کو مسترد کر دیا، اور قرض حسنہ کا جو ہے نا وہ رواج آپ نے ڈالا۔ تو دین کا غلبہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جو دین کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہو جائے۔ گھر میں بھی یہ ہو، گھر کے معاملات اسی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کر چلیں۔ جب کوئی لین دین کرتا ہے تو اس میں بھی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی معاملے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرے پارے میں آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب لین دین کرو آپس میں تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ جب آپس میں لین دین کرو، کہ سودا نقد و نقدی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، جو ادھار ہے تو اللہ نے فرمایا اس کو لکھ لیا کرو۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پابندی کروائی. حضور نے اس حد تک فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اس کا اگر مال ضائع ہوتا ہے یا اس کا پیسہ ضائع ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ لکھنا بھی واجب فرض ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے کسی شعبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جہاں انسان کو اپنے طور پر یا کسی کافر سے کوئی لا کے چیز نافذ کرنی پڑے. اور نماز کی قرات میں ہم نے ایک آیت پڑھی، مجھے وہ بھی وہاں بھی خیال آ رہا تھا. اللہ پاک نے جب ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ارشاد فرمایا. خلیفے کا معنی ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے کسی کا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس کا خلیفہ بنایا؟ اپنا. آدم علیہ السلام کس کے خلیفے ہیں؟ اللہ کے خلیفے. جو آقا ہے قانون وہ دیتا ہے، خلیفہ نافذ کرتا ہے. خلیفے کے پاس یہ حق نہیں کہ اپنے مالک کے دیے ہوئے قانون کو سائڈ پہ کرے اور دوسرا نافذ کرے. یہ صریحاً یا تو کفر ہوگا یا پھر یہ صریحاً بدماشی ہوگی، ظلم ہوگا. ظالم نہیں بدماش کہنے نا، یا پھر یہ ظلم ہوگا. اب ہمارا ایمان صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جو لوگ دین کے نفاذ کے حق میں نہیں ان کا ساتھ دیں گے تو مارے جائیں گے، ہماری آخرت خراب ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ صف میں ارشاد فرمایا ہے، 28ویں پارے میں یہی آیت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دین اس لیے آیا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس کو تمام دینوں پر غالب کیا جائے، اگرچہ کافر مشرک برا مناتے رہیں. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس بات سے برا مناتے رہیں. اب نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز تو بندوں نہیں پڑھنی ہے نا، یہ کیا ہے؟ نماز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، کس نے پڑھنی ہے؟ بندوں نے پڑھنی ہے نا. جو پڑھے گا اجر پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اللہ پاک نے اجر کا وعدہ فرمایا ضرور پائے گا. جو نہ پڑھے گا بس سزا بھی تو پائے گا نا. یہ نافذ اللہ نے اللہ نے نہیں، بندوں نے کرنا ہے. جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اقتدار عطا کرتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ مطلب نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. وہ اس نظام کو نظام کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. لہذا یہ جو اس آیہ کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا تھا، جو اس کا ارشاد تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا. صلاۃ